ایک اگلی چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سفر میں ظاہر سی بات ہے کچھ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے، کچھ مشکلیں ہوتی ہیں، اور حج کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ کو ایک ہی جگہ نہیں رہنا ہے کہ آپ مکہ میں جا کر رہ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں۔ حج کے اندر جا کر ہم دیکھتے ہیں شروعات ہوتی ہے منا جانا ہے، جو مکہ کے قریب ہے منا کی ایریا، وہاں پہ خیمے ہوتے ہیں، ٹینٹس ہوتے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر تو ٹینٹس ہوتے ہیں۔ پھر منا سے جو الگ الگ جو مرحلے، عرفات جانا ہے، پھر مزدلفہ جانا ہے، پھر واپس منا آنا ہے، جمرات کو کنکر مارنا ہے، مکہ جا کے طواف کرنا ہے، جو ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کے اندر بھی ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اچھی چیزیں سیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے کئی چیزیں ملتی ہے، اور وہ چیز کے اندر ہی ایک انسان جا کر پیور ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو اس کو اپنے آپ کو روکنا ہے، کیا معاملہ ہے کہ فلا یرفث ولا یفسق، تو ہم دیکھتے ہیں جو اس بارے میں معاملہ ہے کہ اس میں جدال نہ ہو، آرگیومنٹس نہ ہو، اس میں جھگڑا نہ ہو، اس میں کوئی بے حیائی نہ ہو۔ تو جس طرح سے معاملات ہے تو ایک انسان ایک اندر اپنے آپ سے بھی لڑ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، کچھ ہو جائے تو بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کے اندر سیکھتے ہیں لوگ، اس کے اندر سیکھتے ہیں۔ تو جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ ہم لوگ ایک جوک کہتے ہیں لوگوں کو، کیا کہتے ہیں؟ میں حج ٹریننگ جب کرتا ہوں نا تو تب لوگوں کو یہ بات بولتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر آپ مکہ میں گئے تھے، مکہ کا ہوٹل روم جو ہوتا ہے، تو اکثر لوگوں کی کوئی نہ کوئی شکایت ہوتی ہے اپنے ٹور والے کے ساتھ کہ آپ نے تو ایسا بولے تھے، یہ ایسا روم ہے وغیرہ۔ اب جب منا کے خیمے میں جاتا ہے، جب منا کے اندر ٹینٹ میں رہنا ہے، کئی لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کرنا ہے، تو تب جا کے مکہ کا ہوٹل روم اچھا لگنے لگتا ہے۔ اور بعض لوگ منا کے خیمے میں بھی بولتے ہیں کہ ارے بہت تنگ ہے، کم جگہ ہے وغیرہ۔ لیکن جب وہ لوگ عرفات کے خیمے میں پہنچتے ہیں، عرفات کے اندر بھی ایک خیمہ ہوتا ہے جس میں اس سے کم فیسلٹی ہوتی ہے، منا کے خیمے سے کم فیسلٹی ہوتی ہے۔ تو جب عرفات کے خیمے میں پہنچتے ہیں تو منا کے خیمے کی قدر ہو جاتی ہے، اور جب مزدلفہ پہنچتے ہیں تو مزدلفہ میں تو کوئی خیمہ ہی نہیں ہوتا ہے، ہاں کوئی خیمہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہاں پہ تو آسمان ہے اور آپ زمین، اور کچھ لوگ اپنا پرسنل طور پہ خیمہ کیری کریں تو کرے، لیکن موسٹلی تو کیا ہوتا ہے، آسمان کے نیچے لوگ سوتے ہیں۔ تو جب مزدلفہ میں وہاں پر سونا ہوتا ہے تو تب جا کر عرفات کے خیمے کی، منا کے خیمے کی، اور مکہ کے ہوٹل روم کی، اور آپ کے پاس گھر میں جو گھر ہوگا اس سب کی قدر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ساری ڈیفیکلٹیز میں ہی ایک انسان نکل کے آتا ہے، پوری طرح سے ابھر کے آتا ہے، ایک انسان سدھر کے آتا ہے، چینج ہو کے آتا ہے۔ جب وہ ساری گرائنڈنگ سے گزرتا ہے نا، سونے کو بھی جب تپایا ہوتا ہے تو تب جا کے سونا چمکتا ہے نا۔ تو یہ سارے بینیفٹس ہوتے ہیں، یہ سارے فائدے ہیں حج کے۔ اور ایک احساس ہوتا ہے، ایک اور بات دیکھوں گے کہ جب دنیا کے الگ الگ جگہ سے لوگ آتے ہیں، اب کسی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ دین کا علم ہے، دین کی معلومات ہے، اور کوئی ایسی بھی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگ ایسی کوئی پریکٹس کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں، مان لو کہ شرک ہو، اس میں بدعت ہو، ہاں، اور کوئی ایسی چیز ہو جو حرام چیز ہو، بعض لوگ کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر جب ایک ساتھ میں آتے ہیں تو لوگوں کو ایک موقع ملتا ہے اصلاح کرنے کا، اور خاص طور سے آپ دیکھیں گے کہ مکہ اور مدینہ جو ہے نا وہ لرننگ کے ہب رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پیشن گوئی بھی ہے کہ مکہ اور مدینہ یہ ایسی جگہیں رہی ہے ہمیشہ سے جہاں پہ علم رہا ہے، اسکالرز رہے ہیں، وہاں پہ دین کی تعلیم رہی ہے، وہاں پہ لوگ اسٹڈی کرتے آئے ہیں۔ اور آپ دیکھو گے پچھلے سالوں میں بھی جو لوگ، کئی سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، وہاں جا کے آتے تو چینج ہو کے آتے ہیں، کوئی کتاب لے کر آتے ہیں، کوئی چیز سیکھ کر آتے ہیں، بہت سارے لوگ، میں نہیں کہہ رہا ہوں سب کے سب، لیکن بہت سارے لوگ کچھ اچھا اثر لے کر آتے ہیں جس سے ان کو زندگی میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھو کہ وہ انٹرنیشنل طور پر جب لوگ اپنے اپنے شہروں سے نکل کے آئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، تو جب وہ آئے اللہ کے پاس تو ایک تو تقویٰ فیل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سدھار رہے ہیں، اپنے اندر چینجز لا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں دینی علم بھی لے کر جاتے ہیں، کچھ بات سیکھ کے بھی جاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ امت میں ایک پازیٹیو چینج آتا ہے۔ تو یہ میں نے چند حکمتیں بتائی، میں اور چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اور پریزنٹیشن کے تحت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔